حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم کی اولاد کے لیے حضرت آدم کی ہی اولاد میں سے یہ وہ شخصیت ہے جو پہلے رسول ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے تاج رسالت بخشا ہے۔ اول الرسل الی اہل الارض، انہیں قرآن اور حدیث کہتی ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن پاک میں حضرت کے نام پر پوری سورت ہے۔ خدا کے کچھ نبی ایسے ہوئے کہ قرآن پاک میں ان کے نام پر سورتیں آئیں۔ خدا کے ان نبیوں میں ایک حضرت نوح ہے علیہ السلام۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی 28 سورتوں میں آیا۔ کلام پاک تاریخ کی کتاب نہیں، اس لیے قرآن پاک میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کس ملک میں تشریف لائے، یہ ضرور اللہ نے بتایا کہ آئے۔ ابتدائی 6 صدیوں جو تاریخ حضرت نوح علیہ السلام سے جڑتی ہے وہاں تو نہیں پتہ چلتا کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے کون سے ملک میں تشریف لائے، یعنی اس ملک کا نام یا وہ خطہ کون سا تھا۔ پتہ تو چلتا ہے حضرت تشریف لائے، محنت کی، لیکن وہ خطہ کون سا تھا؟ اچھا، پھر آگے حضرت نے بھی لکھا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام پہاڑ پر کشتی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر ٹھہری، اس کے بعد بحث علماء یوں کرتے ہیں کہ وہ پہاڑ کہاں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے پھر کون سے خطے پر آبادی اختیار فرمائی، آباد ہوئے۔